آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ جس سے محبت ہوتی ہے تعلق ان سے بن جاتا ہے۔ لوگ جسمانی طور پر اتنے بیمار نہیں جتنے ذہنی طور پر بیمار ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک رجحان ہو گیا، بلکہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے کمپلیکیٹڈ کیس دیکھ لیے ہیں۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ عزیز دوستو، آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جن کا نام ڈاکٹر آفتاب بٹی صاحب ہے، اور میں جب سے انہیں ملا ہوں مجھے ایک چیز اضطراب میں لے گئی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی کنسلٹنٹ فیس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہاف کر رکھی ہے جن لوگوں نے بارش یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سجا رکھی ہے۔ آج میرے ساتھ ایک فیملی فزیشین ڈاکٹر کی حیثیت سے موجود ہیں، اور انہوں نے رائیونڈ سٹی میں 30 سال سے زیادہ عرصہ خدمت انسانیت یعنی کہ انسانیت کے لیے سرو کر رکھے ہیں۔ تو آئیے بلا جھجک ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ آپ نے جن لوگوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سجا رکھی ہے ان کے لیے اپنی کنسلٹنٹ فیس جو ہے وہ ہاف یعنی کہ 300 آپ نے مقرر کی ہے۔ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کہاں سے اور کیسے آیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ جس سے محبت ہوتی ہے تعلق ان سے بن جاتا ہے، یہ ایک سلوگن تھا جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک عملی اظہار کا ایک ذریعہ بنایا۔ اللہ پاک نصیب فرما دے تو سچی اور عملی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، وہ تو اللہ پاک کی دین ہے، لیکن ایک عملی طور پہ کچھ کرنے کو دل چاہ تو اس وجہ سے یہ اس بات کو کیا۔ جی بہت شکریہ سر۔ اور اسی طرح سر آپ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ آج سوسائٹی میں ایک بہت رجحان چلا ہوا ہے کہ کسی کو بخار یا کسی بھی معمولی سی تکلیف کا وہ شکار ہوتا ہے تو وہ خود کار میڈیسن یوز کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ خود کار میڈیسن کس طرح سے اور کتنی لینی چاہیے؟ آج کل کیونکہ بیماریوں کا انداز بھی چینج ہو گیا، کووڈ نے آ کے سب چینج کر دیا، سارا سینیریو چینج ہو گیا، تو اس وقت سب سے زیادہ غلطی اس بات کی ہے کہ جو بندہ سیلف میڈیکیشن میں جاتا ہے اس میں غلطی کا احتمال بہت زیادہ ہے کہ وہ اسیس نہیں کر پاتا کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا وائرل ہے۔ وائرل نے اس وقت اوور کم کیا ہوا ہے، ساری ہر پرابلم میں وائرل ایلیمنٹ موجود ہے، تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک رجحان ہو گیا، بلکہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے کمپلیکیٹڈ کیس دیکھ لیے ہیں جو اوور ٹریٹمنٹ، انڈر ٹریٹمنٹ، ان سب کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے جتنا بچا جا سکے مشورہ کر لیں، کسی سے مشورہ کر لیں۔ سرکاری سیٹ اپ پہ بھی ڈاکٹرز موجود ہیں، لیکن بغیر مشورے کے کوئی دوائی نہیں کھانی چاہیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ بغیر مشورے کے جو میڈیسن لینا ہے وہ آپ کی جان کے ضیاع کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اب جانتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف نوعیت کے پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں۔ اصل بیماری کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ یہ پیشنٹ کو دیتے ہیں ان کی ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے، یا ان کی اپنی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ جو دلوں کا سکون ہے، ذہن کا سکون ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی کیا رائے ہے؟ آج کل بیماری کا تناسب بہت زیادہ ہے، لوگ جسمانی طور پر اتنے بیمار نہیں جتنے ذہنی طور پر بیمار ہیں، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ معاشی طور پر۔ پھر سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے شیطانی قوتیں زیر اثر کر جاتی ہیں، اس میں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذہنی بیماریاں ایسی بیماریاں جن کا جو لا علاج سمجھی جاتی ہیں، جس میں دم درود اور اس چکر میں بھی لوگ پڑتے ہیں، اصل بات یہی ہے وہ جو ذہنی طور پر ٹینشنز ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل نہ ملنے، اسی وجہ سے فرسٹریشن بہت زیادہ کامن ہے، ڈپریشن کے کیسز بہت زیادہ ہیں، انڈرلائن کاز موسٹلی کیسز میں ڈپریشن ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ پاک کا لنک اس کو نصیب ہو جائے، پھر اللہ کا نام لے کے کوئی علاج کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو سکون بھی دے دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنا دھیان اپنے اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ ان بیماریوں سے، ہاں دوائیاں اس کو وقتی سکون دے دیں گی، وقتی طور پر اس کو سکون مل گیا، وقتی طور پر وہ ان علامات سے چھٹکارا، لیکن میڈیسن کے بغیر اس کے دن نہیں۔ تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے یہاں مسلمان ہیں،
اللہ پاک سے لنک ہوگا, ہم نے واپس جانا ہے, واپسی برحق ہے. کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ذہنی بیماری اس کے لیے ہمیں اپنا اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنی واپسی کو, اپنے اللہ کو, اپنے نبی کو یاد رکھ کر اس زندگی کو گزاریں. جو طریقے ہم کو ہمارے نبی نے سکھائے تھے, اگر اس پہ چلنا شروع ہو جائیں, پھر بیماریاں تو کیا, کوئی بھی پرابلم ہو وہ سب چھوٹی ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. جی بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ جو انسان اپنی لا اللہ سے لگا لے گا وہ تمام پریشانیوں سے, تمام بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا انیشیٹو عملی طور پر لیا, اور یہ یہاں پر کلینک کے باہر انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس بندے نے بارش یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سجا رکھی ہوگی وہ 600 کی بجائے 300 یعنی آدھی فیس ادا کرے گا. یہ کوئی ان کا مالی یا سوسائٹی کے حوالے سے فائدہ نہیں, یہ انہوں نے ایک ایسا ایک انیشیٹو لیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے عام کرنے کے لیے ایک انیشیٹو لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کیا, جس سے ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں جنہوں نے جیسے سمجھا کہ ڈپریشن اور ایسی چیزوں سے نکلنے کے لیے, اللہ سے لا لگانے کے لیے ان ڈاکٹر صاحب نے یہ انیشیٹو لیا. اور ڈاکٹر صاحب 30 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں پہ رائیونڈ سٹی میں انسانیت کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.